بر صغیر کا جو ہمارا پس منظر ہے، میرا بھی آپ کا بھی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر جگہوں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، الگ الگ ریاستیں تھیں، چھوٹی بڑی حکومتیں رہیں اور وظائف لگے رہے اور اختیارات اور دولت تھی۔ تو ایک ادھر انڈیا میں، یعنی کہ جس کو آپ سب کانٹیننٹ بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند، اس میں ایک کلچر بن گیا کہ کام نہیں کرنا چاہیے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ جو دوسری قوموں کے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ بنیے ہیں، یہ لالے ہیں، یہ کارے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم پرانے لوگوں سے، اگر آپ نے بھی، اور ہمارے پرانے جو کتابیں ہیں یا لوگ، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ بھی ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ مکان بیچتے وقت کہ کچھ بھاؤ کم کرو، تو آگے سے نواب صاحب نے کہا ہم کوئی دکاندار ہیں کہ تم سے بھاؤ کریں گے، ہم کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ تو ایک کلچر بن گیا ہمارا، اور بڑا برا کلچر بنا، کسی کو کام کرنا یا تجارت کرنا، یہ کوئی چھوٹی جاتی کہتے تھے اس کو لوگ کرتے، ہم تو نہیں کرتے بھائی۔ یہ کلچر ہمارے یہاں بڑا خراب ہے، خاص طور پہ جہاں پر زمیندارہ ہے، تو زمیندار اوپر ہے جو کام نہیں کرتا، باقی لوگ کام، تو یہ ایک کلچر بھی خرابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام، ان سے زیادہ انبیاء کرام کے بعد کوئی نیک شخصیات کو سنا کبھی آپ نے؟ کیا تقوی میں ہو، عمل میں ہو، دینداری میں ہو، اتباع سنت میں ہو، عشق رسول میں کوئی مقابلہ ہے کسی کا ان کے ساتھ؟ کوئی ہے مقابلہ؟ نہیں مقابلہ کوئی۔ اللہ ہمیں اس کی ایک جھلک ہی دے دے۔ وہ لوگ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے؟ بالکل منع فرما دیتے ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک، آپ یہ روایتیں سناتے ہیں کہ بازاروں میں نہ گھومو سوائے ضرورت کے، تو یہ تو آپ کو ایک سوشل ایتھکس اور مینرز سکھائے جا رہے ہیں نا، کہ خام خواہ جو لوگ بازاروں میں جا کے پھریں گے، تو جو بازار میں دن بھر بیٹھا رہتا ہے وہ کیا برا آدمی ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ایک سروں کا تاج ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان، ہمارے اساتذہ، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوید نہیں سنائی کہ ایک ایماندار تاجر کو اللہ تعالیٰ کس مرتبے پہ بٹھائے گا؟ روز محشر، انبیاء اور صدیقین اور ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کی کیا صفت ہے جس کی بنیاد پہ بٹھایا جائے گا؟ تہجد، صدقہ خیرات، نمازیں، نوافل، اضافی روزے، کیا اس کی صفت ہے؟ ایماندار ہے اور تاجر ہے۔ تو یہ اس کی دینداری کا حصہ ہے، اس کی دینداری کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کماتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں رزق حلال کمانا ہم پہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، رزق حلال کمانا ہم پہ فرض کیا، اور پھر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو نہ یہ کہ ہم بیٹھے رہیں اور وہ آسمانوں سے انتظار کرتے رہیں، تو ٹھیک ہے وہ ایک کسی کا اپنا توکل کا انداز ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظام ایسے چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگوں میں مدد کرنے والے جو صحابہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ واقعہ تو ہم سناتے ہیں، وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، غالباً اسلام جنہوں نے کہ وہ کھجوروں کا گچھا صرف دیا تھا ایک تبوک کے لیے، لیکن وہ جہاں رکھا تھا وہاں پہلے کچھ پڑا ہوا تھا نا، وہاں پر ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی سامان لا کے رکھا ہوا تھا نا بھائی۔ تو پھر کہیں جا کے وہ ڈھیر تھا، اور پھر اس ڈھیر پہ برکت کے لیے کھجوریں آئی تھیں، ڈھیر تو پہلے چاہیے تھا نا، وہ خالی تو کھجوروں نے کام نہیں کر دکھایا تھا، وہ آپ نے قبولیت کے لیے فرمایا۔ تو صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ وہ ہیں جو اصحاب صفہ ہیں۔ ان میں سے بھی کئی لوگ درمیان میں بریک لے کے کچھ کمانے چلے جاتے ہیں، کہ جب وہ تنگ اور تھک جاتے ہیں بھوک سے اور حالات سے، تو کچھ نہ کچھ کام وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط تاثر ہے، یہ ہمارے دین سے باہر تاثر ہے، یہ یہاں کا ایک کہہ لینا کہ بعض نوابی قسم کا ایک تاثر ہے کہ جی کام نہیں کریں گے، ہم نہیں کام کریں گے بھائی۔ ہمارے لیے صحابہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی شخصیت، ان کی فکر، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا، نہ کسی نے کر کے دکھایا۔ ان کے تربیت یافتہ لوگ، ان لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں، کوئی فارمر ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے۔ تو یہ کلچر میں آپ کو اس لیے شروع میں بتا دیا کہ یہ یہاں سے نہیں آیا، یہ کہیں اور سے کلچر آیا۔